إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. محترم حضرات، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و دیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنہ تنہا اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد سورۃ البقرہ سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق کا حق ایک مرد کو 2 مرتبہ ہے. اب 2 مرتبہ طلاق ہونے کے بعد میں تیسری مرتبہ یا تو بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا احسان کرتے ہوئے، حسن سلوک کرتے ہوئے اس عورت کا راستہ چھوڑ دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم طلاق دو تو جو کچھ تم عورت کو دے چکے ہو مہر کے اعتبار سے یا دیگر اشیاء کے اعتبار سے، تمہارے لیے ہرگز حلال نہیں کہ ان چیزوں کو واپس لے لو، مگر اس صورت میں کہ جب دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدوں پہ قائم نہیں رہ پائیں گے. اگر یہ ڈر ہے کہ اللہ کی حدوں پہ قائم نہیں رہ پائیں گے تو پھر ان دونوں پر، میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیے کے طور پر خاوند کو کوئی چیز اپنی طرف سے دے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں، خبردار اللہ کی حدوں کو پھلانگنا نہیں، اللہ کی حدوں کو پار مت کرنا، اور جو اللہ کی حدوں کو پار کرتے ہیں یہی لوگ ظالم ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے متعلق، خلا کے متعلق بہت سے احکام اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان کیے ہیں. دیکھیے، اسلام کے اندر نکاح کرنا پسندیدہ عمل ہے. ایک انسان نکاح کرے اور نکاح کرنے کے بعد اپنے اس رشتے کے اندر وفا کرنا، اس رشتے کو نبھانا، اس رشتے کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے آگے چلانا، یہ اسلام کے اندر پسندیدہ عمل ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان طاقتور ہو، ایک انسان ہے مردانہ صلاحیت اس کے اندر ہے اور بالکل جو ہے ہر اعتبار سے فزیکلی وہ فٹ ہے، کوئی بڑی بیماری کا شکار نہیں ہے، اور معاشی اعتبار سے اتنا خوشحال وہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، تو اس کے اوپر نکاح کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے. اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بعض صحابہ آئے اور انہوں نے خصی ہونے کی اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی، بہت سارے مذاہب میں ایسا ہوتا ہے کہ جو راہب ہوتے ہیں، خالی عبادت کرنے والے، دنیا کو ترک کرنے والے،
وہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے اس صلاحیت ہی کو ختم کر دیتے. کیوں؟ تاکہ ہمارا دھیان نہ بھٹکے اور ہماری پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. بعض صحابہ نے اللہ کی عبادت کے لیے یہ ارادہ کیا کہ ہم نکاح نہیں کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگیں گے, روزے رکھیں گے, نمازیں پڑھیں گے, حج اور عمرہ کریں گے, اللہ کی راہ میں جائیں گے اور بہت کچھ کریں گے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے کیا کہا؟ میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو نکاح کی ترغیب دی گئی, نکاح کو فرض قرار دیا گیا. کیونکہ اگر ایک آدمی سنت اور نفلی عمل چھوڑ دے اس کے اوپر یہ وعید نہیں ہے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ وعید کس کے لیے آتی ہے؟ جو کسی فرض عمل کو ترک کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی. اور جو انسان کے پاس میں مال نہیں ہے, اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس بات کا تذکرہ ہے, جو پاکیزگی کے ساتھ رہنے کی نیت سے نکاح کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی بنا دے گا. آدھا دین اس انسان کا مکمل ہو گیا جس نے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نکاح کر لیا. تو بہت ترغیب ہے اسلام کے اندر نکاح کرنے کی اور نکاح کرنے کے بعد میں اس رشتے کو نبھانے کی. لیکن اسلام دین رحمت ہے, اور اللہ رب العالمین جس نے انسانوں کو بنایا وہ انسانوں کے مزاج کو, انسان کی عادتوں کو جانتا ہے. بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد میں میاں بیوی کے مزاج ہی آپس میں نہیں ملتے. ایک بہت غصے والا ہے, ایک بہت نرم مزاج ہے. ایک انسان ہے جس کو کوئی چیز پسند ہے, ایک کو وہ چیز سختی کے ساتھ ناپسند ہے. کوئی بری عادت ہے, کوئی عیب ہے, کوئی بڑی بیماری ہے جو پہلے معلوم نہیں ہو سکی, کوئی بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس رشتے کو چلانا ممکن نہیں. تو اسلام کے اندر کیا حق دیا گیا؟ اچھا ٹھیک ہے, اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو شوہر اپنی بیوی کو صرف ایک طلاق دے دے. ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق دینا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے. وہ طلاق دے دے, طلاق دینے کے بعد میں عورت اپنی عدت گزارے گی اور عدت گزارنے کے بعد میں پھر دوسرے مقام کے اوپر وہ نکاح کرے گی. لیکن یہ طلاق کیسے دینا ہے, کس انداز میں دینا ہے, کس کیفیت میں دینا ہے, طلاق دینے سے پہلے کون کون سے مراحل کو عبور کرنا ہے, کون کون سی شرائط کو پورا کرنا ہے, عام طور سے مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا. آج ہمارے یہاں کیا رواج ہے کہ ایک آدمی کو اپنی بیوی کے اوپر غصہ آیا. کیسے غصہ آیا؟ میں نے بولا تھا کپڑے پریس کر کے رکھنا, اور میں باہر سے آیا تو کپڑے پریس نہیں ملے. کھانے کے اندر نمک زیادہ ہو گیا, دوسری تیسری بار نمک زیادہ ہو گیا. ایسا کیسے ہوتا؟ یا یہ ہے کہ بھئی میری ماں نے میری بیوی کے ساتھ میری بیوی کو کچھ کہا اور بیوی نے پلٹا کہ میری ماں کو جواب دے دیا, میری ماں کو جواب دے دیا. میری بہن کے ساتھ میری بیوی نے جھگڑا کر لیا, فلاں اور فلاں کام اس نے انجام دے دیے. اب اس کے بعد میں آدمی آتا ہے گھر میں غصے کے ساتھ بپرا ہوا, اور اس کو بہت سارے لوگ شے دینے والے ہوتے ہیں, اور وہ آگے کیا بولتا ہے؟ طلاق طلاق طلاق, اور فوراً جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ, اور اس کے بعد میں جو ہے معاملہ ختم. اب اس کے بعد میں پھر بہت سارے لوگوں کو ہوش آتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو کون سنبھالے گا, ان کے معاملات کون دیکھے گا. پھر وہ بعض مولویوں کے پاس جاتا ہے, اور مولویوں کے پاس جانے کے بعد مولوی کیا بولتے ہیں؟ ایک رات کے لیے ہمارے پاس بھیجنا پڑے گا, ہم حلالہ کریں گے, اور حلالہ کرنے کے بعد آپ کی بیوی آپ کو واپس کر دیں گے. تو یہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہے. طلاق کے متعلق اتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں بکھیری جاتی ہے. طلاق دینے والا اس انداز میں طلاق دیتا ہے کہ قرآن کے اوپر اس کا ایمان ہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اس کا ایمان ہی نہیں. اور ایسے انداز کے اندر مسلمان ان کاموں کو سالوں سے انجام دیتے چلے آ رہے ہیں کہ آج میڈیا میں اور جو اسلام مخالف طاقتیں میدان عمل میں ہیں, اور جو بالکل پروپیگنڈا کرنے والے, اسلام کے خلاف سائبر وار لڑنے والے جو میدان جنگ میں ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے پاس میں ایک بہت اچھا ٹاپک ان کو ملا ہوا ہے. آپ دیکھیں فلمیں بن رہی ہیں, ڈرامے بن رہے ہیں,
اور نیوز چینل کے اوپر جو ہے بیٹھ کے ڈیبیٹ ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میں قوانین بن رہے ہیں۔ ان سب کے ذمہ دار کون ہیں؟ ان سب کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے عمل کی وجہ سے، ہمارے بد عملی کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری زیادتی کی وجہ سے اللہ کا پیارا دین بدنام ہو رہا ہے، اللہ کے نبی بدنام ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں ذمہ دار کون ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہم ذمہ دار ہیں، جو سالوں سے وہ غلط کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یاد رکھیں، طلاق جو ہے یہ کیسا عمل ہے؟ یہ ایسا عمل ہے جو بہت مجبوری کے اندر مشروع کیا گیا۔ آپ کے پیر میں کانٹا چبھا یا کوئی لوہے کی چیز چبھی اور ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، ڈاکٹر نے کہا آپ کو شوگر ہے اور یہ زہر پھیل چکا ہے آپ کے پیر میں، آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں نا، یہ پیر کاٹنا پڑے گا۔ اگر یہ پیر آپ کے جسم کے ساتھ رہا تو آپ کی پوری باڈی کو خطرہ ہو جائے گا۔ مجبوری کے اندر انسان جا کے اپنی انگلیاں کٹوا دیتا ہے، پنجہ کٹوا دیتا ہے، اپنا پیر کٹوا دیتا ہے۔ یہ کوئی آدمی اپنی خوشی کے ساتھ یہ عمل نہیں کرتا، مجبوری ہے، کوئی صورت ہی نہیں ہے اس طرح سے رہنے کی۔ تب ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ مجبوراً وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ طلاق کی صورت یہی ہے کہ اللہ کے نام پہ دو خاندان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے تھے، لیکن اگر ساتھ میں رہیں گے بہت فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ بہت مجبوری کے اندر چلیے اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها۔ یہ طلاق کے جو احکام ہم نے بیان کیے ہیں نا، یہ جانتے ہو کیا ہے؟ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی کھینچی ہوئی باؤنڈری لائن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کھینچی ہوئی ریڈ لائن ہے۔ خبردار اس کو پار مت کرنا، خبردار شریعت کی خلاف ورزی مت کرنا، شریعت کے خلاف اپنی بیوی کو طلاق دینے کا مت سوچنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یاد رکھنا، جو اللہ کی حدوں کو پار کرتے ہیں یہی لوگ ظالم ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ سورہ طلاق آپ پڑھیے، قرآن میں باقاعدہ ایک سورت ہے جس کا نام کیا ہے؟ جس کا نام سورہ طلاق ہے، جس میں اللہ نے طلاق دینے کا طریقہ مسلمانوں کو سکھایا۔ پہلی آیت میں جہاں طلاق دینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ طریقہ سکھا رہا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جس نے اللہ کی حدوں کو پار کیا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی شریعت کو، اللہ کے احکام کی اہمیت کو پہچانیں کہ اللہ کی شریعت کیا ہے، اللہ کی حدیں کیا ہیں، اور اللہ کی حدوں کو آپ پار کر رہے ہیں، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، آپ اپنا نقصان کرتے ہیں اللہ کی حدوں کو پار کر کے۔ ذہنی سکون چھن جاتا ہے، مقدمات ہو جاتے ہیں، اور اچھے بھلے انسان اور پوری فیملیاں جیل چلی جاتی ہیں، کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے ہیں، غیروں کو ہنسنے کا موقع ملتا ہے، بچے در بدر ہو جاتے ہیں۔ کیا کچھ نقصان نہیں ہوتا جب انسان اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے طلاق دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے بارے میں کیا فرمایا؟ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، اور اسی طریقے سے جو ہے دیگر کتب حدیث میں بھی روایت آئی ہے۔ بہت ساری ہماری بہنیں کیا ہوتی ہیں؟ بہت غصے والی، بہت جذبات والی، جھگڑا ہوا شوہر سے، ابھی طلاق دو مجھے، ابھی چھوڑو، جب میں تم کو پسند نہیں، جب میں تمہارے ساتھ اچھی نہیں تو پھر میرا اس گھر کے اندر کیا کام ہے؟ ابھی مجھے طلاق دو اور ابھی مجھے اپنے گھر پہ روانہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا من غیر باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ ہر وہ عورت جو اپنے شوہر سے بغیر کسی معقول وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو بھی اس کے اوپر حرام کر دی۔ جنت میں جانا دور کی بات ہے، قیامت کے دن جنت جب لائی جائے گی انسانوں کے سامنے اور لوگ جنت کی طرف جائیں گے
جنت کی خوشبو کتنے سال سے آتی ہے؟ 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اگر جو ہے کوئی عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی معقول وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرے گی، کیا ہوگا؟ اللہ جنت کی خوشبو بھی اس کے اوپر حرام کر دے گا۔ اچھا، عورت کے ہاتھ میں طلاق دینا نہیں رہتا۔ عورت اگر طلاق دینا بھی چاہے تو طلاق نہیں دے سکتی، خلا کا پروسیس الگ ہے، انشاءاللہ وہ کبھی ہم ذکر کریں گے۔ تو اگر وہ صرف مطالبہ کر رہی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے میرے کو طلاق دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے اپنے میکے میں جانا ہے اور مجھے آپ کے ساتھ میں نہیں رہنا ہے، اللہ جنت کی خوشبو بھی اس کے اوپر حرام کر دے گا۔ اور یہ آدمی جس کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار ہے، یہ بغیر کسی معقول وجہ کے، کسی کے بہکانے کی وجہ سے اور کسی کے جو ہے کان بھرنے کی وجہ سے یا گھر کے اندر چھوٹی موٹی غلطی ہونے کی وجہ سے، ایک ایسی عورت جو بچوں والی ہو گئی، جس کی جوانی یہ کھا گیا اور جس کا پورا حلیہ جو ہے اس نے بگاڑ دیا، اس کو طلاق 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 بول کے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دے، یہ جائے گا جنت میں؟ اللہ تعالیٰ عادل ہے نا، اللہ تعالیٰ ظلم تو نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ناانصافی تو نہیں کرتا۔ تو اگر عورت کے لیے یہ قانون ہے کہ بغیر معقول وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرے گی تو اللہ جنت کی خوشبو حرام کر دے گا، تو اگر آدمی بغیر کسی معقول وجہ کے طلاق دے گا تو طلاق دینے کے بعد یہ کیسا جنت میں جائے گا؟ اور کتنا آسان ہے ہمارے ہاں، ہر دوسرے تیسرے گھر میں، نہیں بچہ ذرا جذباتی ہے اور کیا ہے، بہت جلدی غصے میں آ جاتا، بہت جلدی جذبات میں آ جاتا، وہ تھوڑا تھکا ہوا تھا، نشے میں تھا۔ نشہ کرنا کوئی اچھی بات ہے، نشہ کرنے والا اگر توبہ نہ کرے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا پیپ اس کو پلائے گا۔ کیسا بھی کر کے اپنے بچے کی غلطی کو ڈھک کے اب دیکھو کوئی راستہ نکالو، کوئی طریقہ نکالو، بچے نے ایسا کر دیا، بچہ ایسا کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ جنت کی خوشبو بھی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ان ابلیس یدع عرشہ علی الماء، ابلیس جو ہے شیطانوں کا باس، سب سے بڑا شیطان، وہ کیا کرتا ہے؟ پانی پر یعنی سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، اور وہاں جو اس کے چیلے ہیں، وہاں جو اس کے شاگرد ہیں، وہ سب جمع ہوتے ہیں، اور وہاں سے وہ سب کو اپنے اپنے مشن کے اوپر روانہ کرتا ہے، تم ادھر جاؤ، تم فلاں ملک میں جاؤ، تم فلاں شہر کے اندر جاؤ، اور وہ سب لوگوں کو بہکانے کے لیے، فتنہ فساد ڈالنے کے لیے سب لوگ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد شام میں سب اپنا اپنا کام کر کے ابلیس کے پاس واپس آتے ہیں کارگزاری دینے کے لیے کہ ہم نے کیا کیا، کون سا کام کر کے آئیں۔ تو ایک شیطان آ کے بولتا ہے کہ میں نے آدمی کو بہکایا اور فلاں فلاں گناہ اس سے کرا دیا، فلاں فلاں گناہ کا ارتکاب اس نے کر لیا۔ ابلیس کہتا ہے کچھ نہیں کیا تو نے، بہت معمولی سی بات ہے، وہ اللہ سے توبہ کرے گا، اپنے گناہ معاف کرا لے گا۔ ایک اس کا شاگرد آ کے کیا کہتا ہے؟ اس کا شاگرد آ کے کہتا ہے کہ میں 2 میاں بیوی کے پیچھے برابر لگا رہا اور میں شوہر کے کان بھرتا رہا، شوہر کے دل میں وسوسے ڈالتا رہا، اس کو بہکاتا رہا، یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کے درمیان میں جدائی کرا دی، طلاق کروا دی۔ تو ابلیس کیا کہتا ہے؟ شیطان کیا کہتا ہے؟ وہ اس کو قریب کر کے کہتا ہے کیا اچھا ہے، کیا اچھا شیطان ہے تو، کتنا اچھا ہے اور کتنا اچھا کام کر کے تو آیا۔ اور بعض روایات میں کہ اس کو گلے لگا کے اس کو بوسہ دیتا ہے کہ یہ کام ہے جو تو نے کیا۔ اب ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ طلاق تو حلال ہے، طلاق دینا کوئی حرام تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی معقول وجہ نہ ہو طلاق دینا بالکل حرام ہے۔ اور اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا حقدار ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان کو خوش کرنا حلال عمل ہے، ظاہر سی بات ہے شیطان کو خوش کرنا حلال عمل نہیں ہے۔ تو ہم سوچیں کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں، کیا اسباب ہوتے ہیں انسان طلاق دینے کے، کیوں ایسا انسان ایک جھٹکے کے اندر اپنے گھر کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم نے جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہے ان تعلیمات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کے تعلق سے کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
फ़इन करीतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअल अल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। मर्दों से ख़िताब है, और मर्दों से ख़िताब करके अल्लाह ताला ने क्या कहा? अपनी बीवियों के साथ अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजारो, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे के साथ खुश मिजाजी के साथ, ये हुक्म है। और कहा कि अगर ऐसा मामला है, एक आदमी को अपनी बीवी बुरी लगती है किसी वजह से, शक्ल सूरत के एतबार से उतनी अच्छी नहीं है, एक हाथ कोई बुरी आदत उसके अंदर है, कभी कभी गुस्सा हो जाती है, कभी कभी कोई और मसाइल पैदा हो जाते हैं, अल्लाह ताला ने कहा हो सकता है कि एक चीज़ तुमको बुरी लगे, लेकिन तुम्हारे नज़दीक वो चीज़ बुरी हो, अल्लाह ने उसमें बहुत खैर रखी हो। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मोमिन किसी मोमिना से बुग़्ज़ ना रखे, यानी शोहर अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना रखे। अगर उसके अंदर कोई बुरी बात होगी तो कोई अच्छी बात भी तो उसके अंदर होगी ना। आज नौजवान बच्चे बच्चियां जो है ना, वो एक आइडियल को अपने दिमाग के अंदर लेके चलते हैं। फिल्मों में देखा, ड्रामों में देखा, और सोशल मीडिया का दौर है, देखो क्या कपल है, कैसे खुश मिजाज उनकी ज़िंदगी है, क्या ऐशो आराम है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। बहुत सी मर्तबा ये होता है कि शोहर दूसरे जोड़ों को देखकर, बीवी दूसरे जोड़ों को देखकर अपने जो है साथी के साथ ज़्यादती करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वो बात कहीं ना कहीं जाके तलाक के ऊपर ख़त्म होती है। इस्लाम की तालीम ये है कि अगर कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा भी होगा, अगर एक ख़राबी है तो दूसरे एतबार से भलाई भी होगी, एक बुरी सिफत है तो दूसरी अच्छी सिफत भी होगी। ज़िंदगी में एक दूसरे की खूबियों को देखकर आप ज़िंदगी गुजारें, ज़िंदगी गुजर जाएगी, और अल्लाह ताला उस रिश्ते के अंदर बहुत खैर और आफ़ियत अल्लाह ताला उस रिश्ते के अंदर रखेगा। इसी तरह से आप देखें कि हमारे मुआशरे में ख़ास तौर से हिंदुस्तान है और हमारे आसपास के ममालिक हैं, हमारा जो ख़ित्ता है, इसमें रिश्तेदारों का बहुत अमल दखल होता है। लड़के के घर वालों का, लड़की के घर वालों का, एक एक चीज़ की रिपोर्ट लेना, क्या चल रहा है घर के अंदर, और एक एक चीज़ के बारे में मशवरा देना, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, और ज़्यादा दबने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई छोटे लोग नहीं हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। ये जो बहकाने वाले होते हैं, कान भरने वाले होते हैं, इनको बज़ाहिर ऐसा लगता हम खैर खाई कर रहे हैं हमारे बच्चे की, हमारी बच्ची की। लेकिन याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है? लैसा मिन्ना मन खब्बब इमरातन इला ज़ौजिहा, उस इंसान का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं जो एक बीवी को उसके शोहर के ख़िलाफ़ बहकाए। बहुत आखिरी दर्जे में मामला चले गए। आप देखें, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं कि वो बच्चा माँ समझती अभी भी बच्चा ही है, वो शादी हो गई बच्चे की, माँ पूरी चीज़ें कंट्रोल करती, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, हर चीज़ के ऊपर माँ की नज़र रहती। घर में जो दीगर ख़वातीन होती उनकी नज़र होती। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये इस्लामी मिजाज नहीं है। इस्लामी मिजाज ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप पूरी सीरत की किताबें उठाइए, हदीस की किताबें उठाइए, एक झगड़ा बता दीजिए सास और बहू का और ननद और भावच का, क्योंकि वो लोग शादी हो गई है, समझदार हो गया, अब इसको और मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं। ये मियाँ बीवी खुद अपने मसाइल को हल कर लेंगे, खुद अपने मामलात को देख लेंगे। हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि तुमको अभी ये करना चाहिए और अभी वो करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के घर में आते हैं और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछते हैं, अली कहाँ गए? तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती, अल्लाह के नबी मेरे उनके दरमियान में कुछ नाचाकी हो गई तो वो गुस्सा होकर मस्जिद में चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढूंढते हुए उनको आते हैं। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिट्टी पे सोए हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उठाते हैं, कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब, ए मट्टी वाले उठो, ए मट्टी वाले उठो। और आप उठाकर उनको अपने हाथ से, उनके पीठ से, उनके कपड़ों से मट्टी को झाड़ते हैं। लेकिन आपने ये नहीं कहा, अच्छा क्या चल रहा तुम्हारे घर में? ऐसा बोले, तुम कैसा बोले मेरी बच्ची को ऐसा? तुमको नहीं मालूम मेरी बेटी है वो। आखिरी दर्जे में कोई बात हो गई, जुल्म और सितम हो रहा, कोई बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात है,
تب جو ہے رشتہ دار اس میں دخل دیں گے، ورنہ جو ہے شادی شدہ معاملات اکثر جو ہے مائیں بہنیں اور دوسرے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے عمل دخل کی وجہ سے بہت سارے گھر بگڑتے ہیں، بہت سارے مسائل خراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، غلط استعمال سوشل میڈیا کا ہے نا۔ ابھی میڈیا کے اندر ایک وہ جو نیوز تھی پاکستان کی، ایک مسلمان خاتون جو کبھی مسلمان تھی وہاں سے فرار ہو کے انڈیا پہنچی، وہاں سے ایک غیر مسلم کے ساتھ میں اپنے بچوں کے ساتھ میں رہ رہی، کہاں سے موقع ملا اس کو؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، کوئی ڈانٹتا نہیں، کوئی آپ کو برا نہیں کہتا اور آپ کی تعریفیں کرتا ہے، آپ کو ایک جو ہے شہد لگاتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ سب شیطانی چالیں ہیں اور شیطان اس کے ذریعے اچھے بھلے ہنستے کھیلتے کئی گھروں کو اجاڑ چکا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی فیملیز ایسی ہیں جن کے اندر سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ ہنستی کھیلتی فیملی تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے ایک بات یاد رکھیے، مار پیٹ کا جو مزاج ہوتا ہے، قرآن میں بیوی کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن وہ اجازت کیا کنڈیشن کے ساتھ ہے، کتنی ہے، وہ بھی دیکھنا ضروری ہے نا۔ بالکل اٹھا کے مارا، منہ پھوڑ دیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، اور بالکل جو ہے جیسے ایک جانور کو مارا جاتا ہے، بلکہ جانور کو بھی مارنا اسلام کے اندر بغیر کسی وجہ کے جائز نہیں ہے، اس طرح سے بے دردی کے ساتھ مارنا۔ پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ سارے لوگ پرانے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ بھئی ایک مزاج تھا کہ بھئی شوہر ہے تو شوہر تو مارے گا نا۔ شوہر کو مارنے کا کہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اللہ نے تو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک باقاعدہ سسٹم رکھا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر قیم ہیں، ان کے معاملات کو دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، ان سے افضل ہیں۔ گھر میں باس کون ہونا چاہیے؟ آدمی ہونا چاہیے۔ سارے معاملات کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ مردوں کے ہاتھ میں، عورتوں کے ہاتھ میں نہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ مرد اپنا مال عورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ آج عورت گھر میں آنے سے پہلے بہت سارا مال لے کے آتی، آپ کو رات میں سونا ہے بستر میں لے کے آتی، کپڑے رکھنے کے لیے الماری چاہیے، ہاں میرے ابا دلا کے دیں گے، گاڑی چاہیے آپ کو گھومنے کے لیے، ہاں میرے گھر سے گاڑی بھی آئیں گی۔ اب جب سب حلق تک وہ کھا چکا ہے تو اس کے بعد میں وہ کس منہ سے جو ہے عورت کے خلاف کوئی بات کرے گا، کسی غلطی کے اوپر تنبیہ کرے گا، کیا کرے گا؟ بہت سارے رشتے جہیز کے لینے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ بولے عورت کے مزاج ہی نہیں ملتے، بہت گھمنڈ تکبر ہے، کیوں؟ اتنا دیا ہمارے ابا نے۔ اور بہت سارے مرد کیسے ہیں، میں نہیں کمانے جاتا، تو جا، تو پڑھی لکھی ہے نا، جا کے کام کاج کر اور نوکری کر، اس کے بعد پیسہ لے کے آ، اس کے بعد تو گھر کو چلا، میں بیٹھتا ہوں گھر میں۔ مرد وہ ہے جو اپنا مال عورت کے اوپر خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں کون ہوتی ہیں؟ جو اللہ کی بھی فرما بردار ہوتی ہیں، شوہر کی بھی فرما بردار ہوتی ہے، اور اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا۔ اس بنیاد پر وہ اپنے شوہر کی، مال کی اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اب کیا ہے، اگر کسی عورت سے نافرمانی کا اندیشہ ہے، اللہ نے کہا فَعِدُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، دیکھو ایسا نہیں کرنا، یہ آپ غلط کر رہے، اللہ نے منع کیا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ عورت شوہر کی فرما بردار ہونا چاہیے، نصیحت سے کام نہیں چلا۔ اللہ نے کہا فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو کیا کرے آدمی اس کا بستر الگ کر لے، اس سے الگ سونا شروع کر دے تاکہ عورت کو تنبیہ ہو کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، اور اس کے بعد میں بھی وہ اپنی اصلاح نہیں کرتی تو آخری درجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اس کے بعد آدمی اپنی بیوی کی اصلاح کے لیے اسے مار سکتا ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب اگر عورت اطاعت اختیار کر لے، بات سننا شروع کر دے، اب اس پر زیادتی کے اور نئے راستے مت ڈھونڈو۔ لیکن یہ مار کیسی ہونا چاہیے؟
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کہتے ہیں ایسے جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنی مسواک سے مار دے. کتنی چوٹ لگیں گی مسواک سے مارنے سے؟ ہلکا سا ایک دھبکا لگا دیا، ہلکا سا جو ہے کچھ اس طرح سے معاملہ کر دیا کہ عورت کو احساس ہو کہ میرے شوہر نے اتنے سالوں میں ہاتھ نہیں اٹھایا، آج نوبت یہاں تک آ گئی کہ میرے شوہر نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا. پھر اس کے بعد میں بھی معاملات کی اصلاح نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر پھر بھی اندیشہ ہے تو مرد کے گھر والوں میں سے ایک آدمی اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک آدمی حکم کے طور پر بیٹھ کر میاں بیوی دونوں کی بات سنیں گے. کیا شکایتیں ہیں، کیا مسائل چل رہے بتاؤ. اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی ذرا سی بات ہو، گاڑی بھر بھر کے لوگ پہنچتے ہیں کہ بالکل آج معاملہ ختم کر دینا ہے. وہ معاملہ ایسا ختم ہوتا ہے کہ اس کے بعد میں ساری چیزیں، دین، عزت، آبرو سب ختم ہو جاتی. ایک سمجھدار انسان، عقل مند انسان جس کے اندر بردباری ہو، تحمل ہو، جو بلا وجہ غصے میں اور جذبات میں نہ آئے، تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا رکھا ہے. آج ہم لوگ کرتے ہیں یہ فالو، یہ نہیں کرتے. اور اگر عورت حیض کی حالت میں ہے، طلاق دینا حرام، سخت حرام ہے، جائز ہی نہیں. حیض کی حالت ختم ہونے کے بعد میں شوہر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، حرام ہے طلاق دینا. اگر وہ طلاق دے گا گناہ گار ہوگا. ایک ساتھ 3 طلاق دینا، طلاق طلاق طلاق، یا جا تجھے 3 طلاق دیا، حرام ہے. سارے ائمہ کے نزدیک، علماء کے نزدیک متفقہ بات ہے. لیکن آج ہمارا نوجوان جو ہے جب وہ بیوی کو طلاق دینے کی باری آتی ہے تو کیسے نکالتا ہے؟ ڈائریکٹ ایک بار. کتنی بار بولے بھائی آپ نے؟ 10-20 مرتبہ شاید میں نے بولا ہوں گا. تو یاد رکھیے کہ یہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکت ختم ہوتی جا رہی ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ مسائل کے شکار ہیں لوگ، گھروں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں اپنی بچی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے. اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب طلاق ہو گئی، اب اس کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنا ہے، لیکن کوئی نکاح کرنے والا نظر نہیں آتا. بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدوں کا خیال رکھیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. جس نے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کیا، اس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا. اب وہ دنیا میں بھی بھگتے گا اور آخرت میں بھی بھگتے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مسلمان زخمی ہو رہے ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو مسلمان گزر چکے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ ان کے لیے آخرت کے اندر ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جو مسلمان بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما. جو نکاح کے خواہش مند ہیں ان کو مناسب جوڑا عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.